بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس ہم لوگ سیکنڈ ایئر کا جو اکنامکس یا معاشیات جس کو کہتے ہیں اس کا سلیبس یہاں پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ بورڈ نے کیا اس کا سمارٹ سلیبس دیا ہے. آپ کو رائٹ سائڈ پہ ایک نظر آ جائے گی پٹی سے میں نے پیسٹ کی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو جو ٹاپک ابھی بتائے جا رہے ہیں پیپر ان ٹاپکس میں سے آئے گا. ضروری نہیں کہ جو بورڈ نے شارٹ اور لانگ مینشن کیے ہیں صرف وہی آئیں بلکہ جو ٹاپک ہیں بورڈ نے کہا ہے کہ ٹاپک آپ نے سارے تیار کرنے ہیں. چاہے یہ ٹاپک آپ بک سے تیار کریں چاہے یہ ٹاپک آپ گائیڈ سے یا کسی اور چیز سے تیار کریں مگر ٹاپک زیادہ ضروری ہیں. اس کے بعد جو ایکسرسائز کے شارٹ بتائیں بورڈ نے وہ ساتھ تیار کرنے اور لانگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساتھ ساتھ کیا چکر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ معاشیات کو اکنامکس بھی کہتے ہیں انگلش میں اور یہ ٹیکسٹ بک ہے جو پنجاب کی اپنی ٹیکسٹ بک ہے حکومت پاکستان. قومی آمدنی پہلا چیپٹر ہے اس کا سیکنڈ ایئر کا. قومی آمدنی کی تعریف کرنی ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو اکانومی ہم نے پڑھی تھی وہ اوور آل جنرل ہم نے 11ویں میں پڑھا تھا اور اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم کسی بھی ملک سے ریلیٹڈ جو اکانومی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو پھر قومی آمدنی کے بنیادی سفرات کیا ہوتے ہیں. یہ نیشنل اکانومی کی بات ہو رہی ہے. قومی آمدنی یعنی نیشنل اکانومی کو پیمائش کیسے کرتا ہے. آپ نے سنا ہوگا جی کہ فلاں ملک ہے اس کی اتنے ٹریلین ڈالر ہے جیسے امریکہ نمبر 1 اکانومی ہے. کیسے ہے کہ ان کی 22 ٹریلین ڈالر جو ہے ان کی اکانومی ہے. چائنا نمبر 2 ہے اس کی تقریباً 16 ٹریلین ڈالر اکانومی ہے. ٹریلین کہتے ہیں 10 کھرب کو کہتے ہیں. ایسے ہی پاکستان ہے اس کی اکانومی بھی اربوں ڈالر میں ہے. تو یہ اکانومی کیسے اکٹھی کیسے کی جاتی ہے کیا چیزیں اکانومی کو اکٹھی کرتی ہیں وہ آپ اس چیپٹر میں پڑھیں گے. پھر قومی آمدنی کا دائروی بہاؤ کیا ہے اور اس کے جو اس کے ایم سی کیوز ہیں وہ پہلے 6 کے 6 ایم سی کیوز کر رہے ہیں. اس کے شارٹ بہت زیادہ ہیں. یہ تو پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں 10واں 11واں پہلے 13 شارٹ کوشچن کرنے ہیں اس چیپٹر کے. تفصیلی سوالات پہلے چاروں کرنے ہیں. چیپٹر نمبر 2 ہے زر کے بارے میں یہ پیسے کے بارے میں. براہ راست تبادلہ کا نظام کیا چیز ہوتی ہے. زر کی تعریف کریں اور زر کے فرائض بیان کریں. پھر زر کی اقسام بتانی ہے. اس کے بعد بتانا ہے کہ زر کی طلب کیا ہوتی ہے اور زر کی رسد ہے. 11ویں میں آپ نے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے 2 چیپٹرز پڑھے تھے تو اس کی یہاں پر لیکن اب یہاں پر وہ صرف زر سے ریلیٹڈ ہو رہی ہے. زر کی قدر کیا چیز ہوتی ہے. نظریہ مقدار زر کیا ہوتا ہے. اہم بڑا چیپٹر ہے. اس کے آپ نے ایم سی کیو صرف پہلے تینوں کرنے ہیں 1 2 3. اس کے شارٹ کوشچن آپ نے کرنے ہیں جی پہلا دوسرا تیسرا چوتھا چھٹا کرنا ہے. شارٹ 8واں کرنا ہے اور 9واں شارٹ کرنا ہے. تفصیلی سوالات دوسرا اور تیسرا کرنا ہے. مگر پھر وہی بات کہ بورڈ نے کہا ہے کہ ٹاپک میں سے کوئی اور سوال بھی بنایا جا سکتا ہے اس لیے ٹاپک پہ سارے تیار کرنے ہیں آپ نے. لیکن اگر ٹائم تھوڑا ہے تو پھر بہتر ہے کہ اگر کم از کم اتنے ہی نکالیں جو بورڈ نے نیچے مینشن کیے ہیں تب بھی انشاءاللہ پیپر ہو جائے گا. بینک کے بارے میں آگے جی. بینک کا مفہوم کیا ہے. بینک کا مطلب کیا ہے. بینک کیوں بنایا گیا. مرکزی بینک یعنی اسٹیٹ بینک یا جو ریزرو بینکس ہوتے ہیں سینٹرل بینک ہوتا ہے کسی بھی ملک کا اس کے بارے میں بتانا ہے وہ کیا کرتا ہے. جیسے پاکستان کا سینٹرل بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہلاتا ہے. نوٹوں پہ آپ نے ایک نام نظر آپ کو آئے گا. آج کل لکھا ہوتا ہے نئے نوٹوں پہ رضا باکر. تو یہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں. نوٹوں پہ جو نام لکھا ہوتا ہے یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کا نام لکھا ہوتا ہے. زر اعتبار کی تخلیق کیا ہوتی ہے اور اعتباری زر کی تخلیق کیا ہوتی ہے. زر اعتبار کی تخلیق کی حد بندیاں لمیٹیشن کیا ہیں. مرکزی بینک کے فرائض کیا ہیں. سود کا مفہوم کیا ہے اور بلا سود بینکاری کیا ہوتی ہے. اسلامی بلا سود بینکاری. اس کے آپ نے جی ایم سی کیو انہوں نے مینشن کوئی نہیں کیے مطلب ہے پھر سارے ایم سی کیو کرنے ہوں گے. اور اس کے شارٹ کوسچن پہلا تیسرا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں 10واں کرنا ہے. اس کے تفصیلی سوالات پہلے دونوں نہیں کرنے. اس کے بعد تیسرا بھی کرنا ہے چوتھا کرنا ہے پانچواں کرنا ہے اور چھٹا کرنا ہے. تو اس کے پھر ایم سی کیو جو ہے وہ سارے کرنے ہوں گے چیپٹر نمبر 3 کے. سرکاری مالیات کیا ہوتی ہیں. حکومت کی جو پراپرٹی وہ کیا چیز ہے. پراپرٹی نجی پراپرٹی کیا ہوتی ہے اور سرکاری پراپرٹی کیا ہوتی ہے. دونوں ڈیفینیشنیں آ گئیں. اس کے بعد ٹیکس حکومت جو ہے وہ کس طرح کن اصولوں کے تحت عائد کرتی ہے. ٹیکسز کی اقسام کتنی ہیں. یہ سنا ہوگا آپ نے ویلتھ ٹیکس ہوتا ہے انکم ٹیکس ہوتا ہے پراپرٹی ٹیکس ہوتا ہے. یہ ڈفرینٹ اقسام ہیں ٹیکس کی وہ بتانی ہے آپ نے. پھر براہ راست یا بالواسطہ بلا واسطہ ٹیکس اس کے کیا فائدے ہیں اور نقصان ہیں جبکہ بالواسطہ ٹیکس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں. ایم سی کیوز پہلا تیسرا چوتھا اور پانچواں کرنا ہے جبکہ شارٹ کوسچن پہلا دوسرا چوتھا پانچواں ساتواں اور آٹھواں کرنا ہے. لانگ کوسچن اس کے پہلے دونوں نہیں کرنے. تیسرا لانگ کرنا ہے چوتھا لانگ کرنا ہے اور پانچواں لانگ کرنا ہے.
انٹرنیشنل ٹریڈ آگے جی، بین الاقوامی تجارت. ملکی اور بین الاقوامی تجارت سے کیا مراد ہے؟ پھر بین الاقوامی تجارت کا کلاسیکی جو نظریہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ نظریہ تقابل اور برتری یا تقابلی مصارف سے کیا مراد ہے؟ بیلنس آف ٹریڈ کیا ہے؟ بہت بڑا مسئلہ پاکستان کا. آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ قرضے کیوں لیتے ہیں؟ کہ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ میں بہت زیادہ فرق ہے. ہم لوگ چیزیں زیادہ منگواتے ہیں باہر سے، ہماری مجبوری ہے، تیل وغیرہ منگواتے ہیں اور بہت چیزیں، لیکن سامان ہمارا باہر کم بکتا ہے. تو وہ جو خسارہ ہے اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ توازن تجارت کیا ہوتا ہے اور توازن کی ادائیگیاں کیا ہوتی ہیں. ایم سی کیو صرف پہلا اور تیسرا ایم سی کیو کرنا ہے. شارٹ کوسچن صرف 4 کرنے ہیں، پہلا، دوسرا، پانچواں، چھٹا، جبکہ لانگ کوسچن 2 کرنے ہیں، تیسرا اور چوتھا لانگ کرنا ہے صرف. پاکستان کی معیشت کا تعارف بیان کریں. اب ہماری معیشت آ گئی. معیشت آپ کو معلوم ہے، مطالعہ پاکستان میں بھی یہ ٹاپک آپ نے پڑھے تھے میٹرک میں، زرعی شعبہ، صنعتی شعبے. پاکستان کے میں کتنے شعبے ہیں؟ 2. اور تیسرا اسٹاک مارکیٹ. 3 شعبے ہیں اور تینوں ٹاپک آپ نے تیار کرنے ہیں: زرعی شعبہ، صنعتی شعبہ اور اسٹاک مارکیٹس، جس کو بازار حصص کہتے ہیں. اس کے ایم سی کیو تقریباً پہلے 9 کے 9 ایم سی کیو اس کے آپ نے کرنے ہیں. شارٹ کوسچن پہلے 4 کرنے ہیں، جبکہ لانگ کوسچن دوسرا، تیسرا اور پانچواں کرنا ہے. لانگ پہلا نہیں کرنا، چوتھا لانگ بھی نہیں کرنا. قومی آمدنی آگے جی. پاکستان کی اب قومی آمدنی بات ہو رہی. قومی آمدنی پاکستان کی حجم کیا ہے، کتنی ہے اور ہر شعبے میں کتنی ہے؟ یعنی ہماری زراعت میں کیا کیا کردار ہے قومی آمدنی میں، ٹیکسٹائل کا کیا کردار ہے، انڈسٹری کیا کردار ہے، جو لوگ کما رہے ہیں اس کو کیا کردار ہے، وہ بتانا ہے. پر کیپیٹل انکم کیا ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہے، پاکستان میں کیوں کم ہے، کیوں نہیں بڑھ رہی؟ آپ کو معلوم ہے اس وقت ہماری جو پر کیپیٹل انکم ہے ٹوٹل 1600 کچھ ڈالر ہے. اس کی وجہ کیا ہے، کیوں کم ہماری آمدنی ہوتی؟ کیا ہے فی کس آمدنی؟ اس کو انگلش میں پر کیپیٹل انکم کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے، بڑا آسان سمجھانے جا رہا ہوں، کہ ایک بندہ جو سال میں جتنا کما رہا ہے، ایک بندہ ایوریج، اس کو فی کس آمدنی کہا جاتا ہے. سپوز ایک بندہ سال میں $1000 کما رہا ہے، ایک بندہ $1,00,000 کما رہا ہے. سپوز ایک بندے کی تنخواہ 1,00,000 ہے، مگر گھر کے 4 بندے ہیں تو وہ پھر 25,000 ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. تو یہ پر کیپیٹل انکم ہوتی ہے. آپ کی معلومات کے لیے جو دنیا میں سب سے زیادہ پر کیپیٹل انکم ہے وہ امریکہ کی یا چین کی نہیں ہے، وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے لگزمبرگ، یورپ کے اندر ہے. وہ دنیا میں نمبر 1 ہے سب سے، یعنی امیر لوگ آپ کہہ سکتے. اس کے بعد جو سیکنڈ امیر ترین لوگ ہیں جس ملک کے پر کیپیٹل کے لحاظ سے، وہ قطر کے لوگ ہیں. وہ بھی تقریباً $1,00,000 کے قریب جو ہے وہ سال میں کماتا ہے اوسطاً ہر بندہ. پاکستان کا میں بتا رہا ہوں 1600 کچھ ڈالر. اس کے آپ نے پہلے 6 ایم سی کیو کرنے ہیں اور پہلے 5 شارٹ کرنے ہیں، جبکہ لانگ سوال پہلے 4 کرنے ہیں. آپ نے معاشی ترقی اور منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے جی؟ معاشی ترقی کریں، اس کی ڈیفینیشن آگے، پھر معاشی ترقی کی تعریف، اس کی پیمائش کیسے کرتے ہیں، اس کے عوامل کیا ہیں. پاکستان کے یہ بھی مطالعہ پاکستان کے میٹرک کے سوال آگے مشہور، کہ پاکستان کے زرعی شعبے کے مسائل بیان کریں اور صنعتی شعبے کے مسائل بیان کریں. یہ سیکنڈ ایئر میں ٹاپک ہے، بڑا مشہور صنعتی شعبے والا. اگر آپ نے پڑھا ہے چیپٹر نمبر 9 ہے صنعتی شعبہ، ہمارے سلیبس میں بھی شامل ہے، اور ان کا حل کیا ہے یہ بھی ہمارے مطالعے میں بھی شامل ہے. تو یہ اکنامکس کا ٹاپک بھی شامل ہے. اس کے یہ پاکستان کے جو زرعی والا یہ مسائل شامل نہیں ہیں ہمارے سلیبس میں، لیکن آپ کے اکنامکس کے سلیبس میں یہ مسائل شامل ہیں، یہ بھی کرنا ہے. اس کے شارٹ کو ایم سی کیو پہلے 1 2 3 6 7 9 کرنا ہے. اس کے شارٹ کوسچن کرنے ہیں جی پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7واں، 8واں، جبکہ لانگ سے اس کے کافی زیادہ ہیں. بڑا ہی اہم چیپٹر ہے. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چھٹا اور 7واں، 6 اس کے آپ نے لانگ سوال کرنے ہیں. مواصلات آ گئی، کمیونیکیشن آ گئی ہے جی. سب سے پہلے آ گیا جدید ذرائع مواصلات. آپ کی جدید جو کمیونیکیشن کے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ پھر کمپیوٹر کیا ہے اور آئی ٹی کیا ہے. اس کے بعد ای گورنمنٹ کیا ہوتی ہے. پھر آئی ٹی اور انڈسٹری ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے. انسانی ذرائع، ہیومن ریسورسز کی ترقی آ گئی. ان امپلائمنٹ اور سیمی ان امپلائمنٹ، بے روزگاری اور نیم بے روزگاری کیا ہوتی ہے. بے روزگاری کی وجوہات کیا ہیں، لوگوں کو کام کیوں نہیں ملتا، لوگ بیکار کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے صرف 2 ایم سی کیو کرنے ہیں، تیسرا، چوتھا، اور اس کے لانگ سوال بھی پہلا اور چوتھا کرنا ہے، جبکہ شارٹ کوسچن پہلا، چوتھا، 7واں کرنا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں سوال انہوں نے بہت تھوڑے دیے ہیں مگر ٹاپک بہت سے دیے ہیں، اس لیے یہ ٹاپک سارے آپ تاکہ یہ بے روزگاری کی وجوہات اس کا بڑی اہم ٹاپک ہے. باقی یہ بڑے شارٹ کوسچن مشہور. آئی ٹی بڑا اہم لانگ سوال ہے. کمپیوٹر کا سوال پوچھا جا سکتا ہے. جدید ذرائع مواصلات کا لانگ سوال بھی آ سکتا ہے. اس لیے اس کے ٹاپک بہت زیادہ ہیں. بورڈ نے صرف دیے تھوڑے ہیں، لیکن آپ نے ٹاپک سارے تیار کرنے ہیں. پاکستان کی بینکاری کا نظام چیپٹر نمبر 10.
تجارتی بینک کے بارے میں بتانا ہے یہ جو آپ کے کمرشل بینکس ہیں سارے، ابھی بینک ہے، یو بی ایل، الائٹ بینک، ایم سی بی، ان کے بارے میں بتانا ہے۔ بازار زر کیا ہوتا ہے، بازار سرمایہ کیا ہوتا ہے، اس میں اسٹاک مارکیٹ بھی ساری شامل ہو جائے گی، ہم پہلے بھی اسٹاک مارکیٹ کا پڑھ چکے ہیں۔ ای کامرس کیا ہوتی ہے، یہ جو آج کل آپ بزنس کر رہے ہیں موبائل کے ذریعے، بینکنگ کر رہے ہیں، موبائل بینکنگ ہو گئی، اس کے علاوہ مختلف سائٹیں ہیں، یہ دراز والے ہو گئے، فوڈ پانڈا، یہ جو اب سارا بزنس ہو رہا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے چیزیں خرید رہے ہیں، کریڈٹ کارڈ سے، ڈیبٹ کارڈ سے پیمنٹ ہو رہی ہے، یہ ساری ای کامرس کراتے ہیں۔ یعنی نیا طریقہ دنیا میں کاروبار کرنے کا، کمپیوٹر موبائل کی مدد سے، اس کو انٹرنیٹ کی مدد سے، اس کو ای کامرس کہتے ہیں۔ افراط زر کیا ہوتی ہے، ویری 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 امپورٹنٹ شارٹ، اور اس کے افراط زر کی اقسام کیا ہوتی ہیں۔ پاکستان میں افراط زر کے کیا اسباب ہیں، یہاں پر بھی دیکھیں کہ ٹاپک 4 ہیں مگر شارٹ کوسچن صرف ایک ہے اور لانگ بھی صرف چھٹا ایک ہی کرنا ہے۔ شارٹ کوسچن تیسرا کرنا ہے، ایم سی کیو بھی تیسرا کرنا ہے، باقی نہیں کرنے۔ لیکن یہ افراط زر والا پورا کا پورا ٹاپک آپ نے صحیح تیار کرنا۔ چیپٹر 11 پورا کا پورا شامل ہے جی، اس میں سے سارا ٹاپک ہیں اور سارے ایم سی کیو ہیں، ساری شارٹ ہیں اور ساری لانگ ہیں۔ پاکستان کی تجارت خارجہ، بین الاقوامی تجارت اب آ جائے گی، یہاں پر وہ ہماری برآمدات کا پڑھایا جائے گا۔ پہلے اہم برآمدات کون سی برآمدات یاد رکھیں، وہ چیزیں ہیں جو کہ برآمد باہر بھیجی جاتی ہیں، اور درآمدات اس کو انگلش میں امپورٹ کہتے ہیں۔ در کہتے ہیں گھر کو یا دروازے کو، جو چیز آپ کے گھر یا دروازے سے اندر آتی ہے وہ درآمدات یا امپورٹ ہوتی ہیں، اور جو ہم باہر بھیجتے ہیں ان کو برآمدات یا ایکسپورٹ کہتے ہیں۔ ظاہری بات ٹیکسٹائل سب سے بڑی پاکستان کی برآمدات میں شامل، اس کے علاوہ چاول ہم باہر بھیجتے ہیں، لیدر گوڈس، ہمارا چمڑا جاتا ہے پوری دنیا میں، ہماری لیدر جیکٹس مشہور ہیں پوری دنیا میں، بڑی چیزیں پاکستان کرتا ہے، لیکن ہماری برآمدات بہت زیادہ ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا ہمارا تیل کا مسئلہ ہے، ہم پیٹرولیم باہر سے بہت زیادہ لیتے ہیں، اربوں ڈالر کا ہر سال، باقی مشینری بھی لیتے ہیں باہر سے۔ پاکستان کا توازن ادائیگیاں، اس کے بعد پاکستان کی ادائیگی توازن میں خرابی کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، کیا مسئلہ ہے پاکستان کو ہر سال خسارہ ہو رہا ہے بزنس میں جس کی وجہ سے ہمیں لون لینا پڑا ہے، تو یہاں آپ پڑھیں گے کہ وجوہات کیا ہیں، کیوں پاکستان میں بیلنس آف ٹریڈ نہیں ہے۔ ایم سی کیوز کے پہلے 6 کرنے ہیں، اس کے شارٹ کوسچن بھی پہلے 6 ہی کرنے ہیں، 1 2 3 4 5 لانگ سور اس کا پہلا، تیسرا اور چوتھا کرنا ہے، دوسرا لانگ نہیں کرنا۔ اسلام کا معاشی نظام آگے جی، بلا سود بینکاری کا جو کوشش کی جا رہی ہے مگر ابھی تک انفارچونیٹلی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ سود آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑی لعنت ہے، حدیث شریف میں تو آئے ہوئے کہ جس نے سود کے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے سود لینا اور سودی کاروبار کرنا۔ تو ہم بھی روزانہ سنتے ہیں، کوشش بھی ہو رہی ہے مگر ابھی تک امپلیمنٹ نہیں، تو بتایا جائے گا کہ پہلے اسلامی معاشی نظام ہے کیا، تو پھر اس میں بلا سود بینکاری ہے کہ وہ کیسے ہوگی جس میں سود نہیں ہوگا۔ پھر اسلام نے سود کو حرام کیوں قرار دیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ نہیں بھی پتہ تب بھی سمجھ لیں کہ حرام ہے ہی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ سود حرام ہے، تجارت حلال ہے، تو پھر بات ختم ہو گئی ہے۔ پھر بھی اگر آپ اپنے آپ کو چاہتے ہیں جی پتہ تو لگے جی کیوں حرام ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اقدامات، بینک کا کاروبار کیسے پاکستان ہوتا ہے، پھر پاکستان میں غیر سودی بینکاری کیا ہوتی ہے، جو ایک نیا طریقہ ہے وہ کیا چیز ہے، یعنی فرق کیا ہے عام بینکاری میں اور غیر سودی بینکاری میں۔ اسلامی معاشی نظام کی بنیادی اقدار کیا ہیں، معاشی اخراجات کیا ہوتے ہیں، اور انتہائی برا مسئلہ ہمارے ملک کا بہت بڑی مصیبت ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے تو سامان نہیں دیا جاتا جس کی وجہ سے ریٹ بہت، اب رمضان آنے والا اور آپ خود دیکھیں گے کہ رمضان میں یہاں پر کیا صورتحال ہوتی ہے۔ پہلے 6 اس کے ایم سی کیوز پہلے 10 کرنے ہیں، جبکہ اس کے شارٹ کوسچن پہلے 6 کرنے ہیں، لانگ کوسچن اس کے پہلے 5 کرنے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں لانگ کرنے ہیں۔ ویری 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 امپورٹنٹ چیپٹر ہے اکنامکس کا یہ والا۔ ختم ہو گیا سلیبس، اور آخر میں پھر وہی نوٹ آ گیا کہ جو ٹاپکس ہیں اس پہ فوکس کرنا ہے۔ بورڈ والا ٹاپکس میں سے پیپر بنا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ بورڈ نے اس ایز اے لانگ یا شارٹ مینشن کیا ہو، اس لیے بہتر ٹاپک تیار کریں۔ اپنا خیال رکھیں جی، انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی، نماز پڑھتے رہیں، دعا کی رکھیں سب کے لیے، اللہ تعالیٰ پہ آپ کا حامی و ناصر و مہربانی فرمائے۔ سی یو، اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر، گڈ بائے۔